ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوى مرجعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وَإِذَا اور جب سألک پوچھے تم سے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی قریب فإنی تو بے شک میں تو قریب قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان اجیب جواب دیتا ہوں دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا اذا دعان جب پکارتا ہے وہ مجھے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو چاہیے کہ وہ حکم مانے لی میرا وَلْيُؤْمِنُوا اور یقین رکھے بھی مجھ پر لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یرشدون راہ راست پا دیں. ہر انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول اپنے محبوب پاک صاحب العالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا. جس ذات الہی کی وحدت کی دعوت نبوت نے دی اور دیگر انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام دیتے گئے اس ذات کی وحدت پر جو لوگ یقین لائے ان میں ایک جماعت امام الانبیاء سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی مریدوں کی غلاموں کی ہے جن کو لوگ اہل بیت و صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. حضور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کی جماعت حضور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد خود جمع نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لوگ منتخب کیے تھے پھر آپ کے قریب آئے. بے شک سبحان اللہ. رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الابد. پھر انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جس قدر قربانیاں دی ہیں جس قدر کتاب و سنت پر ان کا عمل رہا ہے اس کی نظیر قرآن میں بھی موجود ہے اور تاریخ میں بھی موجود ہے.
تو گزشتہ کئی جمعوں سے رمضان المبارک کے حوالے سے یہی رکوع تلاوت ہوتا آ رہا ہے۔ پچھلے جمعے میں بھی کچھ میں نے کوشش کی کہ یہ مضمون مکمل ہو جائے، لیکن وقت کی کم دامنی اس کا سبب بنی کہ یہ مضمون پایہ تکمیل کو نہ پہنچ پایا۔ چند گزارشات اس مضمون سے متعلق عرض کروں گا۔ آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، پھر دوبارہ سماعت کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، یا غور کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، وہ گھر جا کر اپنا ذوق پورا کر لیں۔ تو ارشاد یہ ہوا، روزہ رکھنے سے، دن اور رات کے مجاہدات سے، دن رات کی تسبیحات پڑھنے سے، نمازوں کی کثرت کرنے سے، قلت طعام کی وجہ سے، بھوک اور پیاسا رہنے کی وجہ سے انسان میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، جس ذات کے لیے اتنا کچھ کیا ہے وہ ہے کہاں، وہ کیسا ہے، اس کی صورت کیسی ہے۔ جب یہ داعیہ حضرات اصحابہ علیہم الرضوان میں پیدا ہوا تو تجسس پیدا ہونے لگا، مجلس میں بیٹھ کر آپس میں غور و خوض کرنے لگی کہ اللہ کیسے ہے، اللہ کون ہے۔ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آشیانہ مبارک سے تشریف لائے تو دیکھا صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بارے میں غور و خوض کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری سنو بات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہیں کرنا، وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنی عقل اور خیال کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوا پھر اللہ کی ذات میں غور کیسے کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی صفات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا۔ پھر خود ہی امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں وہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اور کتنی طاقت والی ہے اور کتنی قوت والی ہے اور کتنی بلند شان ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا، اس کے پاؤں زمینوں کی تہ کے نیچے ہیں، یعنی ساتوں زمینیں اس کے نیچے اس کے پاؤں ہیں، ساتوں زمینوں کے نیچے، اور اس کا سر ساتوں آسمانوں سے اوپر نکلا ہوا ہے۔ اس کی گردن جو ہے نا، اس کا سر ساتوں آسمانوں سے اوپر گیا ہوا۔ حضرت اصحابہ علیہم الرضوان آشش کر اٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی بات، کیسی طاقت والی ذات ہے جس نے اتنی بڑی اپنی مخلوق پیدا کر دی۔ بعض روایات میں اس فرشتے کا نام بھی آتا ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اس فرشتے کا نام اسرافیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو پیدا کیا تو ظاہر ہے جب آدمی سنے گا اللہ نے اتنا بڑا
وجود، اتنی بڑی لمبی قد و قامت، ایک ہی بنایا ہے تو پھر بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ جس نے بنایا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا؟ تو حضرات صحابہ علیہم الرضوان میں یہ تجسس ہر صبح و شام، ہر گھڑی، ہر لمحہ ترقی پذیر تھا، اور ہر طرف سے اس پر کچھ نہ کچھ گو نہ گو باتیں ہو رہی تھیں، کوئی ایک کان میں کوئی دوسرے کے کان میں، کہ وہ ذات کیسی ہے۔ تو امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے بارے میں غور کرنے سے منع کر دیا، غور نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ وہ ذات اتنی بڑی ہے، اتنی منزہ ہے، اتنا پاک ہے کہ تمہارا خیال اس کی پاکی تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ چل جائے کہ اس ذات عالی تک پہنچ جائے، اس کا تصور کر لو کہ وہ کیسے ہے۔ تو اب غور کیجئے اس بات پر، اب انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھ آئے گی۔ تو حضرات صحابہ علیہ الرضوان نے دن میں روزہ رکھا، راتوں میں مجاہدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طلب پیدا ہوئی، تجسس پیدا ہوا، غور کرنے لگے وہ ذات کیسی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ بندے تلاش کریں وہ ذات کیسی ہے، اللہ نے وحی کا اپنے محبوب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول فرما دیا۔ تو ارشاد یہ فرمایا میرے محبوب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کرے عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں تو قریب، بالکل قریب ہی ہوں۔ سبحان اللہ، میں تو بالکل قریب ہی ہوں۔ تو اس کی قربت کا اندازہ آپ کریں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شاہ رگ اس رگ کو کہتے ہیں جس میں انسان کی زندگی کا خون بہ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ انسان کی ساری گردن کاٹ دو، جانور کی ساری گردن کاٹ دو، نہیں مرتا جب تک وہ رگ نہ کٹ جائے جس میں خون جاری ہے، اس کو شاہ رگ کہتے ہیں۔ یوں کہہ لو گویا انسان اور حیوانوں کی جو زندگی کے دار و مدار کی رگ ہے، انسانوں میں جو خون دینے اور سپلائی کرنے کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ راستہ کٹ جائے تو موت ہو، خونی راستہ کٹ جائے، رشتہ ٹوٹ جائے، انسان کی موت واقع۔ تو پروردگار فرماتا نحن اقرب، ہم الیہ من حبل الورید، یہ جو حبل الورید ہے یہ یہی ہے، یہ جو نڑکھڑے میں پھنسی ہوئی ہے، یہ کٹا موت واقع ہوئی۔ یاد رکھو جب اللہ کا تعلق اور اس کی محبت کا رشتہ یہاں سے کٹ جاتا ہے پھر ایمان کی رگ کٹ جاتی ہے، ایمان کا گویا کہ یوں سمجھو کہ اب کام ہو گیا، اب ایمان جاتا ہے۔ تو آپ حیران ہو گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، میرے محبوب جب بھی تو اسے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں، میرے بندے ہی کریں گے نا، غیر نے تو پوچھنا نہیں اللہ کیسا ہے، کہ غیر پوچھے گا۔ کافر کو کیا ضرورت پیش آئی اللہ کے بارے میں تجسس کرے، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کتنا کرتا دھرتا ہے، کتنا مختار ہے، کتنا اختیار رکھتا ہے، کتنی قوت کا مالک ہے، پوچھے گا تو اہل ایمان میں سے کوئی۔ تو حضرات صحابہ علیہم الرضوان میں چونکہ یہ ایک خیال چل رہا تھا، ایک تجسس دوڑ رہا تھا، ایک نظریہ پنپ رہا تھا،
جس کے سبب سے اس وحی کا نزول ہو گیا کہ میرے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں، عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں جب سوال کریں فَإِنِّي قریب، تو بتا دے میں تو بالکل قریب ہی ہوں، میں تو بولتے کیوں نہیں، ایک مسئلہ حل کرتا ہوں، میں تو بالکل ہی کیا کہا میں نے، مولوی اس پر روزانہ تقریریں کرتے ہیں، ساری زندگی کرتے رہے، آج بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے قریب، پہلے میں نے بتا دیا قرآن کی آیت سے، شاہ رگ سے زیادہ نزدیک، کتنے نزدیک؟ تو پروردگار نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا، اے محمد جو تجھ سے سوال کرے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دے میں تو بالکل ہی قریب ہوں ان کے، میں ان کے شاہ رگ سے زیادہ قریب، نظر تو آتے نہیں، پھر اللہ ہے کہاں، ملتا کیوں نہیں، پھر نظر کیوں نہیں آتا، وہ ذات علی دکھائی کیوں نہیں دیتی، وہ لشکار نظر کیوں نہیں آتے، آنکھ وہاں کام کیوں نہیں کرتی، دل جس کا ربط و تعلق ہے وہ کیوں کام نہیں کرتا، ہر ایک کے نزدیک ہے نا اللہ، یہ تو نہیں فرمایا میرے محبوب کا بتا رہا ہوں تیرے میں نزدیک نا، فرمایا میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھے ان کو کہا میں ان کے نزدیک ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو نظر کیوں نہیں آتا، بات کیوں نہیں مانتا، جب ہم سوال کرتے ہیں جواب ہمیں کیوں سنائی نہیں دیتا، خیال خواب کے گھوڑے کیوں چلاتے ہیں، کیوں مارے مارے پھرتے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس پیر کے پاس، میرا کام کر دے، میری بیماری دور ہو جائے، کیوں نہیں کہتے اس ذات عالی سے جو تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تمہارا ربط و تعلق اس ذات سے نہیں ہے، نبوت کا تعلق تھا، نہیں ابھی بھی سمجھے بات، ہاں نہیں سمجھے ابھی، میرا خیال ہے نہیں سمجھ آئی، نبی کے پاس پہنچی تو نبی جانتا تھا، دوسرا جانتا نہیں تھا، بات جاننا اور بات ہے، تقریر کرنا اور بات ہے، رب کا قرب پانا اور بات ہے، یہ جو کہتا ہے رب سے مانگ، رب سے مانگ، تو بیت اللہ میں کیا لینے جاتا ہے، پھر امام کعبہ سے کیا دعا منگواتا ہے، پیر کے پاس کیا لینے جاتا ہے، نبوت کے پاس کیا لینے جاتا ہے، مدینہ المنورہ کیا لینے جاتا ہے، 18 سال کے بزرگوں کی خدمت کرتے کس لیے کرتے، جوتیاں سی تھی، اللہ تو تمہارے پاس ہے، وہاں کیا لینے گیا تھا تو 100 میل، 1000 میل گیا، 100 میل گیا، 10 میل گیا، 50 میل گیا، لینے کیا گیا، سوال تو یہ پیدا ہوتا خدا تو تیرے پاس ہے، اللہ تیرے پاس ہے، رب تیرے پاس ہے، تیرا مالک ہے، تو جو کہتا کر لے، ہوتا ہے کیوں نہیں پھر، پچھلے دنوں میں ایک بات میں سمجھا آیا تھا ایک پروگرام میں، عربی خوب جانتے تھے، ان کے اصول قواعد و ضوابط پڑھ لو، عرب کی تاریخ میں پڑھ دیکھو کہ وہ عربی میں کتنی مہارت رکھتے تھے، مگر قرآن نازل ہوا، پہلے نبوت کو بھیجا، 40 سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہوئے، پھر وحی کا نزول ہوا، پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھ پر قرآن نازل ہوا، نہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب سب سے پہلا باز کیا، فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، مجھے بتاؤ جو اتنا زمانہ میرے ساتھ تم نے گزارا مجھے کیسا پایا، معلوم ہوا بات پہلے ذات کی ہوگی پھر اللہ کی ہوگی، ذات کا پہچان نہیں ہوگی، تشخص نہیں سمجھ میں آئے گا تو رب کی سمجھ میں پھر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عربی جاننے والوں میں اپنے محبوب پر نازل کیا، بیت اللہ کی چھت پر نہیں اتارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی چھت پر اتار دیتے، فرشتہ لے کر آ جاتا، اعلان کر دیتا ہے اہل عرب قرآن آ گیا، عربی میں آئے تم خود ہی اٹھا کر پڑھ لو اپنی مرضی سے، جیسے تمہارا جی چاہے اس پر عمل کر لو۔ ایسا اللہ نے نہیں کیا، اور پھر پروردگار نے کیسے کمال محبت اور شفقت سے
اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی وَإِذَا سَأَلَكَ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ تجھ سے پوچھے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فَإِنِّي ان کو بتا دے قریب میں تو قریب ہی ہوں سبحان اللہ قریب نہیں صرف قریب ہی ہوں گویا کہ کوئی دوری والی بات ہے ہی نہیں بے شک سبحان اللہ ارے رب نزدیک تھا پتہ تو چلتا نہیں وہ کہاں ہے چلو دوسرے زاویے سے سمجھا دیتا ہوں اگر بات پوری طرح مفہوم نہیں آپ اور میں مل کر چوری کرنے میں ہے جو آپ کسی کے لیے طور پر یہی کچھ ہی نا چلو آپ ایسے ہو گیا تو یہ اللہ کی قدرت فیضان نبوت ہے ہم چوری کرنے گئے وہاں دیکھا گولی والا بیٹھا ہے بندوق تانے ہوئے تو چوری کریں گے بولتے کیوں نہیں بولے نہیں کریں گے چلو میں نہ کروں گا پھر آپ تو آپ ہی نہیں کریں گے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ادھر تو راج بکی نہیں ہوئی بھائی پھر تو حوصلے والی بات ہی جواب دے گی کیوں مالک سامنے دیکھ رہا ہے ڈر ہے کہ مار نہ دے چوری کرنے گئے چوری نہیں کی واپس آ گیا جن کو سوتے پایا ان کی چوری کر لی جن کو سوتے پایا جن کو بے خبر پایا ان کے جانور کھول کر لے آئے جن کو جاگتے پایا ان کے قریب نہیں گئے کہ یہ جاگ رہے ہیں یہ کیا کرتے بولے عقیدے کی بات سمجھا رہا ہوں وہ اگر اللہ کو اپنے نزدیک پاتے پھر عیاشی کرتے نہیں پھر بے غیرتی کرتے پھر بے حیائی کرتے پھر چوری کرتے ڈاکہ مارتے لوٹتے لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے لیکن یہ کہنا کہ رب اس کے نزدیک نہیں یہ تو بات ہی غلط ہے اللہ نے فرمایا میں تو نزدیک ہوں نانو اقرب الیہ من حبل الورید میں تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں معلوم ہوا اللہ ہے تو نزدیک مگر سمجھ میں نہیں آتا یہ سمجھنے کے لیے مشائخ کی خدمت میں جایا جاتا ہے یہی بات سمجھنے کے لیے نبوت کی خدمت میں صحابہ حاضر ہیں بلا کر فرمایا آجو بات سمجھ لو بے شک سبحان اللہ علیہم الرضوان سلام اللہ علیہم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معصوم نہیں تھے وہ حضرات محفوظ ضرور تھے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ ہے نزدیک نظر نہیں آتا یہ جو زیادہ کہتے ہیں نا اللہ سے مانگو کسی سے مانگنا شرک ہے یا مصیبت ہوتی امریکہ سے مانگو اب شرک نہیں اب تیرا شرک کہاں گیا اب تیری توحید کہاں گئی اب تیرا ایمان کہاں گیا اب تو سب سے بڑا مشرک ہے پہلے دوسروں کو مشرک کہتا تھا فلاں سے امداد مانگو فلاں ملک سے امداد مانگو فلاں سے اگر تو واقعی اہل ایمان ہے اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگ مگر کب جب تیرے تعلق ہوگا تو مانگے گا تو جانتا بھی اللہ ہے کون بے شک بے شک بے حیائی سے کہتا اللہ ہے بے شرمی ڈھٹائی سے کہتا اللہ ہے اگر تیرا تعلق ہوتا سڑکوں پر چکر نہ کاٹتا تیرا تعلق ہوتا چور نہ بنتا تیرا تعلق ہوتا بدماش نہ بنتا تیرا تعلق ہوتا بے حیا نہ بنتا تیرا تعلق ہوتا بے غیرت نہ بنتا تیرا تعلق ہوتا تو اسی سے مانگتا ہر بات بے شک سبحان اللہ اہل اللہ کی زندگیاں پڑھ کر دیکھو کسی کے دروازے پر نہیں گئے مانگا جب مانگا اللہ سے مانگا بے شک ہر حال میں اس ذات سے مانگا کب جب اپنا تعلق ہوا تھا جب تعلق نہیں مانگنا تو غیر سے گئے اس نے اور کس سے مانگنا مسئلہ بتانا اور بات ہے قرآن کی آیتیں سنانا اور بات ہے تعلق کا پیدا ہونا اور بات ہے اسی تعلق کے لیے اللہ نے نبوت کو بھیجا میرے محبوب
اب تیری ڈیوٹی ہے، تو بتا اللہ کہاں؟ سبحان اللہ، اللہ بتا نا ان کو کہ اللہ کہاں ہے؟ وہی چور، وہی ڈاکو، وہی عزتوں کو پامال کرنے والے، وہی ہر شر کی بنیاد بننے والے، وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہیں کو اجر صحابہ کہتے ہیں، انہیں کو علیہم الرضوان کہتے ہیں، انہیں کو علیہم السلام کہتے ہیں، انہیں کو سلام اللہ کہتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، پاک ہو گئے نا، اللہ کا قرب پا لیا، نبوت کے قرب کے ساتھ اللہ کا قرب مل گیا۔ بے شک نبوت کے پاس نہ آتے اللہ کا قرب بھی نہ آتا۔ بے شک بے شک ہر بات سیکھنے سے آتی ہے، بن سیکھے کچھ نہیں آتا۔ یہ کہتے ہیں بغیر سیکھے اللہ آئے۔ یہ جتنے پڑھ رہے ہیں نا قرآن مجید میں تقریر کرتا ہے، تقریر بھی اللہ کی قسم ہے اس نے سیکھی ہے۔ قرآن پڑھنا بھی اس نے استاد سے سیکھا ہے، اس کے لفظ سوارنا بھی اس نے استاد سے سیکھا ہے۔ اور ظالم کے بچے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ کے تلاش کی کوئی ضرورت نہیں، باقی ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہے، اللہ رسول کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا قرب پانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں تک پہنچنے کی کوئی ضرورت نہیں، محنت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود بخود مل جاتے ہیں۔ کیسے مل؟ اور دنیا کا ایک ٹکا تو تجھے مل نہ سکا خود بخود، وہ اتنی بڑی ذات کہاں خود بخود ملتی ہے؟ نبوت کہاں خود بخود ملتی ہے؟ جب مل جاتے ہیں ان کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا پڑتا ہے، اللہ اللہ کے نعرے لگانے پڑتے، تب کہیں جا کر وہ بھی کوئی جاننے والا بتائے تو، اپنے گھر بیٹھ کر نہیں کچھ بھی ملتا۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں آیا ہوگا، انی فینی قریب، میرے بابو بتا دے میرے بارے میں تو ان کو بالکل قریبی ہوں۔ تو کہتے ہیں مانگ لے اللہ سے، میں جب جانتے نہیں مانگے گا کیا؟ اپنے دینے والے پر، اپنے بنانے والے پر اس کو یقین نہیں، وہ ایسی پاک ذات ہے۔ آسمان بنایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا جب میں نے آسمان بنایا کسی کو نہیں بلایا آ جاؤ میرے ساتھ آسمان بناؤ، میں نے امر کیا آسمان بن گیا۔ جو کہتے ہیں آج ہم بڑے ہیں اپنی بے حیائی سے، اللہ نے ان کو بھی کہا تم آ جاؤ، تمہیں بنانے لگا ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ مل کر تم بھی کچھ حصہ ڈالو، تمہارے بنانے کا فریضہ سر انجام دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے میں نے یوں بھی نہیں کیا، میں نے زمین بنائی پھر بھی ان کو نہیں بلایا آ جاؤ کوئی حصہ ڈالو اس میں تھوڑا بہت۔ چاند بنایا کوئی حصہ ڈالنے نہیں آیا، سورج بنایا کوئی حصہ ڈالنے نہیں آیا۔ وہ ذات یگانہ ہے، شرک سے پاک ہے۔ سیدنا و مولانا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ہمہ وقت ایک وظیفہ تھا جو آپ کی زبان مبارک پر جاری رہتا تھا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے، لا اشرک اس کا کوئی شریک نہیں، لا اشرک بہ شیئا ذرہ برابر میں سے کوئی چیز بھی اس کی ساتھی نہیں۔ یہ کب بات بنتی ہے؟ جب تعلق و ربط ہوتا ہے۔ ایک یہودی آیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسے آ کر ملا اور کہنے لگا میرے چند سوال ہیں، ہم نے فرمایا کہو کیا کہتا؟ کہنے لگا مجھے یہ پوچھنا ہے اللہ کب سے ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا چہرہ مبارک دگدگانے لگا غصے سے، غیظ و غضب کے ساتھ، گویا کہ شعلہ جوالا بن گیا۔ تو یہودی بھی سمجھ گیا، تو آپ نے جلال میں آ کر فرمایا نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، وہ خود تھا ہے رہے گا، باقی سب کچھ آتا جاتا رہے گا۔ آپ کے غضب کی نظر جب یہودی پر پڑی نا وہ تاب نہیں لا سکا، بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی، جب سے آگے بڑھا
اور کہنے لگا مولا مہربانی کر مجھے بیعت کر اور اسلام کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دے، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ مجھے پتہ چل گیا وہ ذات کیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی صرف یہی پتہ چلا ہے کہ وہ ذات کیسی ہے، ذات کہاں ہے اس کے لیے تو اور بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کو اہل اللہ کی خدمتوں میں جانے کی اور محنت مجاہدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا قرب خاص عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت